اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات ارشاد فرمائے اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات، محبان عصمت و طہارت، قرآن کریم کی مشہور ترین الفاظ میں سے چند الفاظ یہ بھی ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے اللہ کی طرف سے، تمہارے خالق مطلق کی طرف سے نور آیا اور کتاب آئی۔ دیکھیے عزیزان گرامی، عالم اسلام کا ایک عجیب المیہ ہے کہ ان کا نعرہ ہمیشہ یہی رہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی، لیکن جب قرآن پہ کوئی وقت آیا تو یہ میدان میں کہیں نظر نہیں آیا۔ کل بھی جب قرآن پہ وقت آیا تو بچانے والے ہمارے رہبر تھے، اور آج جگہ جگہ جو قرآن کی توہین ہو رہی ہے تو عالمی پیمانے پر دفاع کرنے والے اور قرآن کے حق میں بولنے والے الحمدللہ ہمارے ہی علماء نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ اہل بیت سے قرآن کا تھا، اہل بیت کے چاہنے والے بھی اہل بیت کے وسیلے سے وہی رشتہ قرآن سے رکھنا چاہتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ قرآن کے حوالے سے پیش آیا تو اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والے آگے بڑھے ہیں۔ پہلے جو قرآن کریم ابتدا میں لکھا گیا تو وہ رسم الخط کوفی میں تھا۔ کوفے کا رسم الخط تھا، اس پہ زیر زبر نہیں ہوتے تھے، اس پہ نقطے نہیں ہوتے تھے، تو جو کوفے والے تھے اسے وہی پڑھ سکتے تھے۔ لیکن عام انسان کے سامنے اگر اس تحریر کو پیش کیا جائے جب اس پہ نقطہ نہیں ہے، زیر زبر نہیں ہے، تو ہم آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ایک شخص تھا کہ جو تلاوت قرآن کر رہا تھا اور اس نے غلطی کی قرآن کریم کے اعراب میں، اور آپ عربی کی نزاکت کو جانتے ہیں کہ ایک جگہ زیر سے زبر ہو جائے یا زبر سے زیر ہو جائے تو زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اگر مرد سامنے ہے، اگر ہم کا کی جگہ کے کر دیں تو مذکر کی جگہ مؤنث ہو جاتا ہے، اور کی جگہ پر کا کر دیں تو مؤنث کی جگہ پہ مذکر ہو جاتا ہے۔ یعنی مرد ہے تو کا، اسی کاف پہ زبر لگا دیا تو مرد مراد ہوگی، اسی کاف پر زیر لگا دیا جائے تو عورت مراد لی جائے گی۔ تو عربی بڑی نازک زبان ہے، یہ اعراب کے اعتبار سے بھی اپنے معنی بدل دیتی۔ تو مولا کائنات کا گزر ہوا تو دیکھا کہ اس نے غلطی کی ہے اعراب میں، تو آیت کے بالکل معنی بدل گئے۔ تو مولا نے اپنے ایک شاگرد ابو اسود دوئلی کو قریب بلایا، اور اس کے بعد آپ نے کچھ قانون ان کے حوالے کیے۔ وہ قانون جو پھیلے اسے ہی علم نحو کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہر زبان کی اپنی ایک گرامر ہوتی ہے نا، تو جو عربی کی گرامر کا آغاز ہوا ہے وہ وہاں سے ہوا ہے، مولا کائنات کے زمانے سے۔ آپ نے ابو اسود دوئلی کو تعلیم فرمایا تو ابو اسود دوئلی نے زیر اور زبر اور پیش کے اعتبار سے
یہ والی علامت نہیں لگائی جو زیر زبر پیش کی ہے اس وقت، وہ نقطے لگائے الگ الگ رنگ کے، سبز رنگ کا نقطہ، کالے رنگ کا نقطہ اور زرد رنگ کا نقطہ۔ تو جب قرآن میں اتنے زیادہ نقطے لگے تو پھر قاری کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا۔ مثلا اگر آپ ون وے پہ جا رہے ہیں اور گاڑی ادھر سے جا رہی ہیں اور ادھر سے آ رہی ہیں رات میں، تو آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، سامنے کا کچھ نظر نہیں آتا۔ بس جب قاری قرآن اس وقت تلاوت کرتا تھا تو اسے بالکل اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کے اندر کچھ تغیر اعرابی تبدیلی آئی جائے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، آج جو یہ زیر زبر اور پیش ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بھی غیر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے الحمدللہ۔ اس میں بھی ابو اسود دوئلی کے دو شاگرد ہوئے اور انہوں نے زبر کو الف سے لیا، زیر کو یہ سے لیا اور پیش کو واو سے لیا۔ تو عزیزان گرامی ایسے زبر، زیر اور پیش بنے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ہے نا؟ یہ مختصر سی تاریخ قرآن تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ آپ کے ذہن میں چیز محفوظ ہو جائے۔ آج ہمارے اوپر جو احسان ہے وہ ابو اسود دوئلی کے شاگردوں کا ہے، پھر حضرت ابو اسود دوئلی کا ہے، اور پھر جو حضرت ابو اسود دوئلی کے استاد مولا کائنات ہیں ان کا تو ساری کائنات پہ احسان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہر علم جو ہے اسی در سے نکلا ہے عزیزان گرامی، سر چشمہ ہے ہر علم کی یہ ذات مولا کائنات کی۔ تو علم نحو بھی اور قرآن بھی یہیں سے محفوظ ہوا، اور یہ در وہ در ہے جہاں سے قرآن پھیلا بھی اور قرآن کی حفاظت بھی ہوئی۔ اسی در سے قرآن کی تلاوت بھی ہوئی ہے اور قرآن کی حفاظت بھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی جانب سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ مسلمان کتنے چالاک ہیں، دونوں کا ترجمہ ایک کیا۔ اللہ کی جانب سے قرآن آیا، اللہ کی جانب سے قرآن آیا، جبکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ عزیزان گرامی، قرآن فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ ہے۔ عربی کا اور تمام زبانوں کا اور جتنی بھی لینگویج ہیں ان کا فصاحت و بلاغت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ تکرار لفظی عیب سمجھا جاتی ہے، اور قرآن جہاں پہ لفظ کم ہے اور مفہوم زیادہ ہے، تو پروردگار عالم کو اگر قرآن لینا مراد ہوتا تو پھر نور کے بعد کتاب مبین نہیں کہتا، لیکن پروردگار عالم نے نور کا لفظ الگ استعمال کیا اور کتاب مبین کو الگ استعمال کر کے بتایا کہ نور اور ہے، کتاب مبین اور ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہ کی جانب سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ تو یہ دو چیزیں آئیں اللہ کی جانب سے، نور بھی اللہ کی جانب سے، کتاب مبین بھی اللہ کی جانب سے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، آج ہم دعائے کمیل میں کچھ فقرے وہ ہوتے ہیں کہ ہم 3 بار اس کی تکرار کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا فقرہ کون سا ہے؟ یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس، اے نور اور اے سب سے مقدس، اے سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ، یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی جانب سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور کوئی عام نور نہیں ہے بلکہ خاص نور ہے۔ تبھی تو رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور پھر فرمایا انا والی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھائی یہ نور جس دل اور دماغ میں آ جاتا ہے نا، وہیں سے معرفت کا آغاز ہو جاتا ہے عزیزان گرامی۔ جس دل میں یہ نور آ جائے گا، جس دماغ میں یہ نور آ جائے گا، تو وہ دل بھی نورانی ہو جائے گا، وہ دماغ بھی نورانی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر رات ہو اور وہاں پہ نور آ جائے تو کیا اندھیرا رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ رات کی تاریکی ہے اور سورج نمودار ہو جائے تو کیا وہاں اندھیرا رہے گا؟ کہا کہ نہیں مولانا، جہاں نور آ جاتا ہے وہاں ظلمت نہیں رہتی،
عزیزان گرامی ہمارے دل اور ہمارے دماغ کے اندھیروں میں اگر محمد و آل محمد اور قرآن کا نور آ جائے تو نہ ہمارا دل تاریک رہے گا نہ دماغ تاریک رہے گا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ان کی ولایت کا نور، ان کی محبت کا نور اور قرآن کا نور ہمارے دل اور دماغ میں آ جائے تو پھر وہاں پہ ظلمت کہاں رہے گی، وہاں پہ تاریکی کہاں رہے گی، وہاں پہ نور ہی نور ہوگا. اور جہاں پہ نور ہوگا تو عزیزان گرامی پھر وہیں پہ معرفت پیدا ہوگی اور وہیں پہ معرفت پائی جائے گی. تو اللہ کی جانب سے دو چیزیں آئیں. کون کون سی چیز آئی؟ ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ حدیث جو ہوتی ہے وہ قرآن سے بالکل مشابہ ہوتی ہے. اگر قرآن کے خلاف چلی جائے حدیث تو اٹھائیے اور دیوار پہ دے ماریے، اس لیے کہ وہ حدیث نہیں اگر قرآن کے مقابلے پہ آ جائے. اب آپ کی سمجھ میں اور ہم سب کی سمجھ میں آنی چاہیے حدیث ثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرتی. عزیزان گرامی اللہ نے کہا کہ میری جانب سے دو چیزیں آئیں، ایک نور آیا ایک کتاب آئی. تو رسول گرامی نے بھی فرمایا کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن میں تمہیں گمراہی میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، بلکہ میں تمہیں صراط حق بتا کے جاؤں گا. اگر حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک میری اطرت ہے، ایک اللہ کا کلام قرآن پاک ہے. اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دو چیزیں ہیں. تو اچھا پھر پکڑنا کیسے ہے نا؟ انہیں مضبوطی سے پکڑنا ہے نا. تو مضبوطی سے کیسے پکڑیں اسے؟ ایک ہاتھ میں اہل بیت کے دامن کو تھامیں، ایک ہاتھ میں قرآن کو تھامیں تو پھر اتنا فاصلہ ہو جائے گا. یہ تو بلا فصل ہے. انہیں تو مضبوطی سے ایسے تھامنا ہے جیسے علم مبارک کو تھامتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن ان سے جدا نہیں ہے. فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ عزیزان گرامی قرآن وہ ہے جو اہل بیت کی مدح خوانی کرتا ہے، اور اہل بیت وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. قرآن ان سے جدا نہیں ہے، یہ قرآن سے جدا نہیں ہے. اور پھر میں اکثر وہی جملہ کہتا ہوں کہ خاموش ہو تو یہ قرآن ہے، بولے تو اہل بیت ہے. بولے تو اہل بیت. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر صراط مستقیم پہ گامزن رہنا اور کامیاب ہونا ہے تو پھر دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہوگا. تو ساری دنیا میں مسلمان جتنے بھی ہیں انہوں نے نور کا ترجمہ قرآن کیا اور کتاب مبین کا ترجمہ بھی قرآن کیا. لیکن علی والے جو ہیں انہوں نے نور کا ترجمہ اہل بیت اور قرآن کا ترجمہ قرآن. اور رسول نے بھی اپنی وصیت میں آخری لمحات میں یہی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اطرت ہے. اگر ان سے وابستہ رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب یہاں سے میں تھوڑا سا رک کر ایک اصلاحی پہلو کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھا رہا ہوں. عزیزان گرامی ہمارے پاس قرآن بھی اور ہمارے پاس اہل بیت بھی ہے، لیکن اس کی معرفت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے. اہل بیت کی محبت کو جس طریقے سے دل میں اتارنا چاہیے ایسے ہم اتارتے نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا. اس لیے کہ اہل بیت کی محبت کے دعوے ہماری زبانوں پہ ہیں، وہ عقیدت ابھی تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کل کا زمانہ چل رہا ہے، جسے بھی دیکھیے دوسرے پہ کمنٹ کر رہا ہے، اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانک رہا ہے. بہت معذرت خواہی کے ساتھ میں عرض کرنا، دوسرے پہ کمنٹ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے دوسرے پہ کمنٹ کرنا. جسے آپ دیکھیے دوسرے کی اصلاح پہ لگا ہوا ہے، اپنی اصلاح کی کسی کو نہیں پڑھی ہے. اپنی اصلاح کی کسی کو نہیں پڑھی ہے. جسے بھی دیکھیں دوسرے کی اصلاح پہ لگا ہوا ہے. بہت باریک بات عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم سامنے والے سے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں یا اس سے بدگمان ہیں. مثلا اسلام کہتا ہے کہ سامنے والے کے متعلق حسن ظن رکھیے. آپ چاہے جائے کہ ہم سامنے والے پہ غلط کمنٹ کریں. مثلا ایک انسان ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے صبح سے شام تک، اور 5 منٹ کے لیے وہ غائب ہو گیا ہمارے درمیان سے، تو ہمیں یہ حق نہیں ہے مجھ سے کہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے
یا ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ اس نے آج نماز قضا کر دی اور یہ تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس نے اسی 5 منٹ میں نماز کی ادائیگی کر لی ہو. اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسرے سے متعلق حسن ظن رکھیے. ہم یہ گمان کر رہے ہیں یہ یہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، وہاں پہ راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، وہاں پہ راہ خدا میں لٹا رہے ہیں، اور گمان ہم یہ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہوگا. آپ دوسرے کے مال کی فکر نہ کیجئے، اپنے مال کی فکر کیجئے کہ آپ کا مال پاک ہے یا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور یہ بہت عام بات ہوتی جا رہی ہے کہ جناب دیکھیے آپ جو مجلسوں میں صرف کر رہے ہیں اور آپ جو سبیلوں میں صرف کر رہے ہیں، پہلے آپ چیک کر لیجئے آپ کا مال پاک ہے یا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی میں انہیں کہنا چاہتا ہوں صرف یہ مجلس میں مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں جو لقمہ ہمارے دہن تک جا رہا ہے اسے چیک کر لینا چاہیے ہے کہ وہ پاک ہے یا نہیں ہے. یہ مجلس حسین کے وقت ہی کیوں خیال پیدا ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی یہ یاد رکھنا، حسین نہ ہر ایک کی خدمت کو قبول کرتے ہیں، نہ ہر ایک کی دولت کو قبول کرتے ہیں. اور یاد رکھیے سب لوگ اپنی اوقات میں رہیں. آقا حسین کی عزاداری سے متعلق اور زوار حسین ابن علی سے متعلق جب منہ کھولیں تو سوچ سمجھ کے کھولیں. یہ یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ مادر امام حسین تم سے ناراض ہو جائے. بہت سوچ سمجھ کے جملہ زائر حسین کے لیے، عزاداران حسین کے لیے، مجلسوں کے لیے 1000 بار سوچے، اسے تولے پھر بولے. اگر شہزادی کونین ایک لمحے کے لیے ناراض ہو گئی نا، بوئے جنت بھی انسان نہیں سن سکتا. ایک نیا طرز تبلیغ چل رہا ہے. کون سی تبلیغ ہو رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ جائیے کربلا تو آپ حر بن کے واپس آئیے، ورنہ اس زیارت سے فائدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ نے یہ معین کر لیا جو جانے والا ہے وہ پہلے یزیدی تھا، ہے نا؟ یہ آپ نے مان لیا نا کہ جو جانے والا تھا وہ پہلے یزیدی تھا، تبھی تو حر بن کے آئے گا. بھئی یزیدی ہی تو حر بن کے علیہ السلام آئے گا نا. یہ یاد رکھنا زائر حسین کے لیے اللہ پہلے خیر کا ارادہ کرتا ہے. اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ اس کے حوالے سے غلط زبان چلائے؟ نعرہ تکبیر، زائر حسین کی منزلت، زائر حسین کی منزلت سمجھو کہ زائر حسین کا مرتبہ کیا ہے. زائر حسین اور تم میں بہت فرق ہے. اللہ جب جسے منتخب کرتا ہے اسے توفیق دیتا ہے زیارت کربلا. حسین کی زائر کے برابر تمہاری اوقات کبھی نہیں ہو سکتی ہے. تم جب مرتے ہو اور جب کوئی گناہگار کسی کی قبر پہ پیر رکھتا ہے تو مردہ اذیت محسوس کرتا ہے، لیکن زائر حسین جب کسی مرحوم کی قبر پہ قدم رکھتا ہے تو مرحوم راحت محسوس کرتا ہے. تم اور زائر حسین کیسے ہو سکتے ہو؟ اور سنو گے فضیلت جو میں نے فضیلت پڑھی تھی، زائر حسین اگر کسی صاحب قبر کو ایک مٹھی قبر دے دے، ایک مٹھی دے دے تو فشار قبر سے نجات پا جائے. تو جو ایک مٹھی مٹی صاحب قبر کو عطا کرے تو اس کی قبر میں اتنی راحت ہو جائے، تو زائر حسین کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اپنی حیثیت میں رہ کے گفتگو کرو، اس لیے کہ ظاہر حسین کا مرتبہ روز محشر پتہ چلے گا کہ حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کرنے والے کا مرتبہ کیا ہے. عزیزان گرامی میدان محشر ہوگا، انبیاء ہوں گے، مرسلین ہوں گے، جہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور فضا میں ایک آواز گونج رہی ہوگی، اینا زوار و قبر الحسین، کہاں ہے حسین ابن علی کی قبر کے زیارت کرنے والوں، آؤ جمع ہو جاؤ. جب وہ جمع ہو جائیں گے پروردگار عالم کہے گا، اے زائر قبر حسین، میں نے تجھے اختیار دیا، جسے کوئی چاہتا ہے اس کی شفاعت کر لے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے عقیدے پختہ نہیں ہوئے، ابھی ہمارے عقیدے مضبوط نہیں ہیں، ابھی ہم اہل بیت کے در کی اور اس گھر کی عظمت سے واقف نہیں ہوئے ہیں. عزیزان گرامی یہ در کوئی معمولی در نہیں ہے، زوار کی بڑا مرتبہ ہے، عزاداروں کا بڑا مرتبہ ہے، اس در کی خدمت کا بڑا مرتبہ ہے.
میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، شک کی زندگی سے یقین کی موت بہتر ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ شک کی زندگی جینے سے یقین کی موت بہتر ہے۔ شک کی زندگی نہ جیو۔ آؤ در حسین پر کسی بھی ہماری قوم کے بچے کو اٹھا کے کہو پنجتن کتنے ہیں، جواب دیں گے 5 ہیں۔ امام کتنے ہیں، جواب دیں گے 12 ہیں۔ معصوم کتنے ہیں، جواب دیں گے 14 ہیں۔ ارے سونے کے بعد اٹھتے ہی ان بچوں کا یہ عالم ہے، بتا رہے ہیں ہماری قوم میں یقین ہے، شک و دخل نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یقین کے ساتھ عمل کرو، جو بھی کرو شک کے ساتھ نہیں جیو، یقین کے ساتھ، یا ادھر یا ادھر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قد جاءکم من اللہ، اللہ کی جانب سے آیا نور اور کتاب مبین آئی۔ تو عزیزان گرامی پھر ارشاد ہوتا ہے قرآن کے حوالے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور جس رات میں نازل کیا اس رات کو لیلۃ القدر بنا دیا پروردگار عالم نے۔ توجہ رکھیے گا، یعنی لیلۃ القدر میں پروردگار عالم اس قرآن کو نازل کر رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ ہاں عزیزان گرامی پھر قرآن کریم کے حوالے سے ارشاد ہوا، لا یمسہ الا المطہرون۔ ہاں عزیزان گرامی قرآن کو مس نہ کرو مگر یہ کہ تم جب پاک و پاکیزہ ہو۔ تو عزیزان گرامی اگر پروردگار عالم ایک طرف قرآن کی طہارت کا ذکر کر رہا ہے تو ایک طرف پروردگار اہل بیت کی بھی طہارت کا ذکر کر رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر ارشاد ہوا قرآن کے حوالے سے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہم نے ہر خشک و تر کو کتاب مبین میں سما دیا۔ اگر علم قرآن پہ پروردگار عالم نے قرآن میں روشنی ڈالی تو اہل بیت کے حوالے سے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ اگر قرآن میں علم ہے تو اہل بیت کے پاس بھی علم ہے۔ اگر قرآن طاہر تو اہل بیت بھی طاہر، اگر قرآن سچا تو اہل بیت بھی سچے، اگر قرآن پاکیزہ تو اہل بیت بھی پاکیزے، اگر قرآن نور تو اہل بیت بھی نور۔ یعنی پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ قرآن ان سے جدا نہیں ہے، یہ قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن ان سے جدا نہیں ہے، یہ قرآن سے جدا نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے حوالے سے ایک بڑی مشہور آیت اور پڑھی جاتی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا ہے؟ اس کی 2 وجہ بتائیں۔ ما ہوا شفاء، یہ شفا ہے، ورحمت للمؤمنین، یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے، مسلمین کے لیے نہیں کہا، توجہ رکھیے گا، مومنین کے لیے شفا بھی، مومنین کے لیے رحمت بھی۔ آج بڑا عظیم تحفہ دے کر جاؤں گا، آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ، آپ کے مزاج والا انشاءاللہ۔ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ پہلے میں تو ہو گیا فائدے کا ذکر، تو قرآن صرف فائدہ مند کتاب ہے یا نقصان بھی ہے کسی کے لیے؟ ہے۔ اسی آیت میں آگے ارشاد فرما رہا ہے پروردگار عالم، یہ شفا ہے مومنین کے لیے، یہ رحمت ہے مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے ظالمین کو۔ اب دیکھیے خطیبانہ انداز میں کہوں گا،
ولا یزید الظالمین. توجہ رکھیے گا, یزید کا تعلق ظالم کے ساتھ ہے. یزید الظالمین, یہاں پہ زیادہ کا مطلب ہے یزید کا, لیکن خطابت کے انداز میں کہنا یزید کو ظالم کے ساتھ ملا دیا اللہ نے, تو نقصان میں کون ہے؟ بہت زیادہ ظالم ہے. تو پروردگار تو کہہ سکتا تھا یہ نقصان دہ ہے کافروں کے لیے, کافرہ کہہ دیتا, مشرک کے لیے کہہ دیتا, منافق کے لیے کہہ دیتا. تو جب نہیں قدرت کی آواز آئے, اگر میں مشرک کے لیے کہہ دیتا تو کافر بچ جاتا, اگر کافر کے لیے کہتا تو منافق بچ جاتا. لہذا میں نے ظالم کہا. جو مشرک ہے وہ بھی ظالم, جو کافر ہے وہ بھی ظالم, جو منافق ہے وہ بھی ظالم. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے, اور قرآن نقصان دہ ہے, بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے کسے؟ ظالموں. لیکن ظاہراً تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تو بہت ہیں لیکن نقصان کسی کو نہیں پہنچ رہا ہے. تو مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو ظالم نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت باریک بات عرض کی ہے. کہیں ظلم کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری تو نہیں ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر نہیں کرا رہے ہیں, آج بھی ظلم کر رہے ہیں. شیعوں کے اوپر پابندی عائد کر رہے ہیں, آج بھی ظلم کر رہے ہیں. مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر بیت المقدس کے معاملے میں دوسروں سے مدد چاہ رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں. تو کہیں کسی انداز سے ظلم کے شکار تو نہیں ہے نا. اسی لیے کہ اگر مسلمان ہوتا نا تو پھر شفا بھی ہوتا, قرآن رحمت بھی ہوتا, یہ سود مند ہوتا, فائدہ مند ہوتا. کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے. تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ غور کرے کہیں میں ظالم تو نہیں ہوں, اس لیے کہ ظالم کے لیے قرآن سراسر ہے نقصان اور مومن کے لیے ہے فائدہ مند. تو عزیزان گرامی, ہر انسان کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی پر ظلم کر رہے ہو, اس لیے کہ جو ظالم ہوگا قرآن اسے فائدہ نہیں نقصان پہنچائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد, اسے نقصان پہنچائے. اور ساری دنیا جو ہے وہ آج قرآن کو مٹانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے, نیست و نابود کر دیں گے. اب میں یہاں پر دونوں تحفے آپ کو دے رہا ہوں, اور ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو زبردستی کی کوششیں کر رہے ہیں ہم قرآن کو مٹا دیں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. تو حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اب ایک نئی چیز شاید آپ کے لیے ہو تو یہ تحفہ دے رہا ہوں. پہلا میں آپ کو, جتنے بھی انبیاء ہیں کیا ان کا کوئی معجزہ دنیا میں ہے؟ نہیں ہے. جتنی کتابیں نازل ہوئی کیا وہ محفوظ ہے؟ قرآن کے علاوہ نہیں. رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے قرآن. تو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ معجزہ, ہم محسوس نہیں کرتے. یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ معجزہ ہے, یہ قرآن معجزہ ہے. کسی نبی کا معجزہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. آخری نبی کا ایک معجزہ ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے قرآن کی صورت میں. اب میں آتا ہوں اس آیت کی طرف. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. ہم بعض معاملات میں ایسے کہتے ہیں نا, کسی نے ہمارے اوپر زیادتی کی تو ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن ہم سے بہت زیادہ قوی ہے اور ہم اس کے اوپر حاوی نہیں ہو پاتے. تو یہ کبھی بھی مومنین کے خلاف اس کو استعمال نہ کیجیے گا. جب کبھی بھی ایسی سچویشن میں آپ گھر جائیں کہ آپ اپنے آپ کو بہت چھوٹا تصور کرنے لگیں اور مخالف بڑا مضبوط ہو اور قوی ہو, تو علماء بتاتے ہیں, میرا خود تجربہ ہے اس میں اور جسے تعلیم دیا ہے مؤثر رہا, 10 مرتبہ درود پہلے اور 10 مرتبہ بعد میں, اور 1000 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کر کر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پہلے 2 رکعت نماز بجا لائیں, پھر 10 مرتبہ درود, 1000 مرتبہ یہ آیت, پھر 10 مرتبہ درود, اور اس کے بعد یہ ان آیتوں کو ہدیہ کریں اہل بیت کی بارگاہ میں, اور اہل بیت کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے بعد کہے پروردگار
میں نے یہ اپنا یہ معاملہ تیرے حوالے کر دیا، تو انشاءاللہ مطمئن ہو کے سو جائیے۔ جو معاملہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ خود انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے، اور پھر جب وہ اس مسئلے کو حل کرتا ہے نا تو جو مخالف ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ اپنے اعتبار سے اس سے نپٹتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ہے نا؟ کیونکہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ کے حوالے اگر کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے آپ کیجئے، تو کیونکہ تجربہ اس کا بہت زیادہ ہے اور بڑا مجرب عمل ہے عزیزان گرامی، لیکن بڑی مجبوری کی حالت میں اس کا وظیفہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ بڑا جلالی آیت ہے اور اپنے اندر بڑا جلال رکھتی ہے یہ آیت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کے ذمہ دار۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن عزیزان گرامی پورا اہل بیت نے کیا۔ جب جب قرآن پہ کوئی وقت آیا ہے تو اہل بیت آگے بڑھے اور قرآن کی حفاظت کی ہے۔ کبھی شہزادی نے اس قرآن کی حفاظت اس انداز سے کی کہ ابو الحسن میری شہادت کے بعد، میری قبر پہ آنے کے بعد تلاوت قرآن کریم کیا کر۔ کبھی مولا کائنات نے اپنی وصیت میں فرمایا ہے اللہ اللہ کے لفظوں کے ساتھ مسجد کے حوالے سے تم اللہ سے ڈرو، اشارہ ہے کہ اسے ویران نہ کرنا۔ اور وہی میرے مولا نے فرمایا قرآن کے حوالے سے بھی اللہ سے ڈرو، یعنی اسے کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن خطرے میں، نہ قرآن خطرے میں ہے نہ اسلام خطرے میں، اس لیے کہ حسین کربلا کی میدان میں 72 قربانیاں پیش کر قرآن کو بھی بچا لے گئے اور اسلام کو بھی صبح قیامت تک کے لیے بچا لیے۔ ہم اور آپ کیا تلاوت کریں گے؟ ہم اور آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو ہم بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، لیکن حسین ابن علی وہ عظیم قاری قرآن ہے جس نے نو کے نیزہ کی بلندی پہ تلاوت قرآن کریم کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس نے ایک دوپہر میں پورے اسلام اور انسانیت کو بچا لیا ہے۔ جب شہادت حسین ہو گئی، بیویاں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک 1 سال زندان میں رہیں، اور 1 سال کے بعد جب رہائی ملی تو کربلا ہوتے ہوئے سیدانیہ مدینے واپس آئی۔ اور جب سیدانیہ مدینے واپس آ گئی نا عزیزان گرامی، مدینے کی عورتیں آ رہی ہیں، لیلا کو جناب علی اکبر کا پرسہ پیش کرتی ہیں، ام فروہ کو قاسم کا پرسہ پیش کرتی ہیں، رباب کو علی اصغر اور شہزادی سکینہ کا پرسہ پیش کرتی ہیں۔ لیکن مدینے کی عورتیں جب بی بی زینب کے پاس جاتی ہیں اور نو محمد کا پرسہ پیش کرنا چاہتی ہیں، شہزادی فرماتی ہیں مجھے میرے ماجائے حسین کا پرسہ دو، اس لیے کہ حسین کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، میں نو محمد کے پرسے کو قبول نہیں کروں گی۔ مدینے کے باہر 3 دن تک یہ قافلہ رکا رہا، مدینے کی عورتیں آتی رہیں، شہزادی کو پرسہ دیتی رہیں۔ 30 روز یہ قافلہ چلا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ قافلہ چلا تو سب سے پہلے مزار رسول پہ آیا، سب سے آگے شہزادی ام کلثوم مرثیہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھی، اے نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، میرا بھائی کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ شہزادی ام کلثوم نے ایک طویل مرثیہ پڑھا، جناب عابد بیمار آگے بڑھے، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہے، پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہے، گلے میں خاردار توق نہیں ہے، مزار رسول پہ آ کے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اے میرے جد رسول عربی، اگر قرآن میں ہماری دشمنی کی آیت موجود ہوتی اور اللہ نے ہماری دشمنی کا حکم دیا ہوتا تو دنیا اس سے زیادہ ظلم ہم پر نہیں کر سکتی تھی۔ ارے ہماری محبت کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا، اس کے باوجود بھی ہم پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے۔ سب سے آخر میں تاریخ بتاتی
بتاتی ہے شہزادی زینب مزار رسول پائی. عزیزان گرامی جب تمام اہل حرم مزار رسول پہ پرسہ پیش کر چکے, جب رات آئی, رات کی تاریکی آئی, ایک مرتبہ شہزادی زینب ارے جنت البقیع کی طرف بڑھی, اپنی ماں کی قبر کے قریب آئی. جو بھائی کا کرتا مزار رسول پہ ڈالا تھا, آنے کے بعد ایک مرتبہ وہی کرتا قبر سیدہ پہ ڈال دیا. اے اماں, ارے میرے ماں جائے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. قبر زہرا لرزنے لگی. تاریخ بتاتی ہے 2 ہاتھ نمودار ہوئے, میرے آقا کے کرتے کو لیا. عزیزان گرامی علماء کہتے ہیں ارے شہزادی جب میدان محشر میں ہوگی شفاعت کے لیے 2 چیز پیش کرے گی, ایک عباس کے پاس ہو, ایک آقا حسین کا خون میں ڈوبا ہوا کرتا. ولعنت اللہ علی القوم.